اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فرعون کے لاش محفوظ رہنے کا قرآن میں ذکر ہے۔ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے کرتے ہوئے ڈوبا تھا، تو اس سے قرآن کا صداقت ثابت ہوا۔ تو اس کے بعد کرسچن یہودی لوگ سازش کرنا شروع کیا کہ کسی صورت سے اسلام کو صداقت ثابت نہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک فلم بنائی یہ لوگ دا 10 کمانڈمنٹس، اس میں فرعون ڈوبتے ہی نہیں ہے اور واپس محل چلے جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا بات تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تحقیق کیا بائبل میں، تو ایک بہت خوبصورت سا نقطہ ملا کہ فرعون تو ڈوبا تھا، بائبل میں ہے، وہ بڑا کلیئر ہے۔ 10 کمانڈمنٹس بالکل جھوٹ پہ بنیاد اس کا، اور کیتھولک انسائکلوپیڈیا بھی لکھتا ہے کہ ایسا کوئی آیت نہیں بائبل میں جس کے روشنی میں فرعون کا ڈوبنا ثابت ہو۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، کیونکہ حق جب اتنا وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے دنیا میں کہ اس کا لاش محفوظ ہے اور اس کا لاش موجود ہے، اور ان کا خود کا تحقیق تھا پہلے کہ یہ وہی لاش ہے جو ڈوبا تھا، تو اب یہ اس سے جتنا بھی بھاگنے مانگے قرآن کا صداقت ثابت ہو گیا ہے، اور اب یہ اس کو چھپا نہیں سکتے، یہ اب آگے بڑھتے رہنے والا بات ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں تو صرف فرعون کے ڈوبنے کا اور محفوظ رکھنے کا ذکر ہے، لیکن بائبل میں بھی اس معجزہ سے ایک خوبصورت لنک ثابت ہے، اور اس وجہ سے میں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ بائبل اور قرآن کا مشترکہ معجزہ، کیونکہ اس معجزاتی راستے میں جب وہ سمندر بحر کلثم 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد 2 حصے میں جب ڈیوائیڈ ہوا تھا اور اس کے فوراً کیا بولتے ہیں 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا تھا، اور فرعون کا لاش وہاں پر ہی ڈوبا، فرعون ڈوبا اور اس کا لاش بنا اور محفوظ کیا گیا۔ تو اسی وقت بائبل کا بتایا ہوا یوسف علیہ السلام کا لاش بھی موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے اس پار جا رہے تھے، بحر کلثم کے اس پار جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کا لاش جس تابوت میں رکھا ہوا تھا، اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گئے، اور اس کے بعد پھر اس پار جب پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون آیا پیچھا کرتے ہوئے، اور وہ پانی میں لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ اور اس طریقے سے پورے بائبل میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا، یعنی لمبے پیریڈ کے لیے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور پورے قرآن میں ایک ہی لاش کا محفوظ کرنے کا ذکر ہے، وہ ہے فرعون کا۔ تو 400 سال کا فرق ہے، یوسف علیہ السلام کے انتقال کے 400 سال بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، فرعون ڈوبا۔ لیکن جس دن اور جس وقت وہ بحر کلثم کا پانی پھٹ گیا، 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا، پانی کے 2 دیوار بن گئے، 2 سائڈ میں، بیچ میں صوفہ راستہ سمندر میں بن گیا، اسی دن اسی وقت بائبل کا بتایا ہوا 400 سال پرانا یوسف علیہ السلام کا لاش گزرا، اور اسی جگہ اسی وقت اسی دن قرآن کا بتایا ہوا فرعون کا لاش، ادھر میں فرعون ڈوبا، اس کا جسم لاش بن گیا اور اس کو محفوظ کیا گیا اسی دن اسی وقت اسی جگہ۔ تو یہ جو دونوں لاشوں کا ملنے کا جگہ تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ بائبل اور قرآن 2 مختلف کتاب ہیں، لیکن ان دونوں کا بھیجنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اور بائبل نے یوں سمجھا دیا ہے اس معجزے سے کہ جب میرا محفوظ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا
جسم مبارک ایک معجزاتی راستے سے گزرے گا، اسی وقت اسی دن اسی وقت قرآن کا بتایا ہوا لاش فرعون کا وہی ابتدا ہوگا۔ تو بائبل نے یوں سمجھایا کہ جب میرا بتایا ہوا یوسف علیہ السلام کا لاش گزرے گا تو ایک دوسرا لاش جو پیدا ہوگا جس کتاب میں اس کا ذکر ہوگا اس پر بھی ایمان لانا۔ ہم دونوں کتابیں ایک ہی اللہ کے طرف سے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور اس کو ہم جتنا پھیلائیں گے، کیونکہ یہ ایک محبت کا دعوت ہے کہ بائبل کا بھی ہم اس میں شان کا ذکر کر رہے ہیں کہ بائبل بھی ایک شاندار کتاب ہے، اور قرآن کا بھی شاندار کتاب ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس سے بائبل والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور قرآن کے ماننے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ دونوں میں دیکھو معجزہ کا ذکر ہے، اور دونوں کے ذریعے معجزہ زمین پر آیا۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور نقطہ ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ میں دو نبی ایسے ہیں، دو نبی رسول بولیے، جن کو لاوارث کر دیا بچپن میں اور لڑکپن میں، لیکن دونوں محل پہنچے ہیں، اور الحمدللہ ایک ہی محل پہنچے۔ ایک تو ہے یوسف علیہ السلام جن کو کنواں میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ کنواں سے محل پہنچ گئے، اور دوسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام جن کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا اور وہ بھی فرعون کے محل پہنچ گئے۔ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈالا۔ بات بالکل صحیح ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے اور یہ صحیح وجہ ہے، قرآن بائبل دونوں میں یہ ذکر ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا منصوبہ اس میں تھا جو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، اور دوسرا فرعون کا بھی یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی بات ہے کہ وہ فرعون کے ڈر سے دریائے نیل میں ڈالے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک اور ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جن کو کنواں میں ڈالا یعنی یوسف علیہ السلام کو، ان کو تابوت کے اندر رکھا، اور جن کو دریائے نیل میں فرعون کے ڈر سے ڈالا ان کو موسیٰ علیہ السلام بنایا، اور وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے بحر کلزم کے سوکھے راستے کے اوپر لے کے گئے۔ دو سائیڈوں میں پانی کی دو دیواریں تھیں اور بیچ میں سوکھا راستہ، اور یہ معجزاتی راستہ تھا، اس پہ جو کچھ ہو رہا تھا معجزاتی ہو رہا تھا۔ اور یہ دنیا کا دو ہی مثال ہے نبیوں کا، رسولوں کا، جن کو بچپن اور لڑکپن میں لاوارث کیے اور دونوں محل تک پہنچ گئے۔ تو یہ، اور پھر یوسف علیہ السلام وہ لاش ہیں جن کا بائبل میں ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ رسول بنے جن کے ذریعے فرعون کا لاش، جن کے پیچھا کرتے ہوئے فرعون ڈوبا اور اس کا لاش محفوظ کیا گیا۔ تو دونوں کا دو مختلف لاشوں کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا پانی سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ جب وہ بچے تھے تو دریائے نیل میں ان کو ڈالا گیا تاکہ فرعون سے بچے۔ اس کے بعد جب وہ جوان تھے تو مدیان گئے اور ادھر کچھ شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا مدد کیے پانی بھرنے میں۔ تو اس کے بعد پھر ان کا شادی بھی ہو گیا، تو ان کا بچپن میں بچنا، ان کا شادی ہونا بھی پانی کے ذریعے ہوا۔ پھر جب وہ بڈھے ہو گئے تو پھر دریائے کلزم کو، بحر کلزم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار چلے گئے اور فرعون ڈوبا۔ تو بڑھاپے میں بھی ان کو پانی کے ذریعے بچایا گیا۔ پھر وہ لاٹھی مارتے تھے، چشمہ نکلتا تھا، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ دو دریاؤں کے ملنے کے جگہ میں ان کا ملاقات ہونا، اور مچھلی کا واپس دریا میں چلے جانا۔ تو یہ پانی کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ اور یہ فرعون جو ہے کسی ایک بادشاہ کو نہیں بولتے تھے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب فرعون کا لاش محفوظ کیا ہوا جو ہے وہ دریافت ہوگا، تو اس وقت غیر مسلم حضرات جو دریافت کریں گے خوب شور مچائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، ہم نے اتنے پرانے لاش کو دریافت کیا جو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرتا تھا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے ڈوبا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا قرآن کی صداقت ثابت ہو رہی ہے تو اس پوائنٹ سے بھاگنا شروع کیا۔ لیکن
کبھی بولے کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، کبھی بولے وہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، اور فلانا ڈوبا تھا، تو کبھی بولتے فلانا ڈوبا تھا. لیکن اللہ کو یہ شرارت پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ رسم رکھا تھا فرعونوں کے لاشوں کے بارے میں کہ جو بھی فرعون مر رہا تھا اس کا لاش محفوظ کیا جا رہا تھا. تو اس طریقے سے مرنٹا جو ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے. اگر کرسچن یہودی بولے کہ یہ نہیں ڈوبا تھا، رامزیس 2 ڈوبا تھا، رامزیس 2 نے پیچھا کیا تھا، تو رامزیس 2 کا بھی لاش محفوظ ہے. اگر بولے رامزیس 2 بھی نہیں تھا، اس کا باپ تھا، سیٹی 1 اور رامزیس 1، ان سب کا لاش محفوظ ہے. جس کا بھی نام لیتے ہیں اس کا لاش محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو نشانی بول کر پیش کیا اس کو کامل نشانی بنا دیا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اور اس کے ساتھ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرعون کا تعلق، فرعون کے لاش کا تعلق اپنا اس کے ساتھ بھی ہے، قادیانیت کے ساتھ بھی، کہ قادیانی، یہ فرعون کا لاش جو ہے یہ دریافت ہوا تھا، جو ڈوبا تھا فرعون اس کا لاش دریافت ہوا تھا مرنٹا کا 1898 میں. اور اس کے 10 سال بعد یعنی 1908 میں مرزا غلام احمد فوت ہوئے. اب جب مرزا غلام احمد فوت ہوئے 1908 میں یعنی 10 سال بعد، اور فرعون کے لاش دریافت ہونے کے بھی 10 12 13 سال پہلے وہ اپنا دعویٰ کیے تھے، تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کے لاش کو ہم نے محفوظ کیا. مزے کا بات یہ کہ 2000 سال بعد کا کہانی ہے، کہ 2000 سال تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا لاش محفوظ ہے. قرآن نے 2000 سال بعد بتایا کہ اس کا لاش محفوظ کیا، اور پھر 1300 سال بعد دنیا کو دکھایا کہ مصر میں اس کا محفوظ ہے. لوگ تنقید کرتے تھے قرآن نے ایسی دعویٰ کر دیا کہ محفوظ ہے لیکن کہاں ہے، تو 1300 سال تنقید کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاش بتایا. یہ کلام کا الہامی ہونا ثابت ہوتا ہے. انسان کا کلام ہوتا بولتا میں مر جاؤں گا، میرا بے عزتی ہو جائے گی، جلدی سے لاش بتا دو. اللہ کا کلام، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ذات، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ذات، تو اس کو پتا تھا جب تک چاہے گا پھر ان کا لاش محفوظ رہے گا. 1300 سال بعد اس کو بتایا. 1300 سال تو بہت لمبی پیریڈ ہے. اچھا بہرحال، تو قادیانیت سے اس کا یہ تعلق ہے کہ قادیانی، یہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس کا لاش محفوظ کیا، اور بہت سے انسان اللہ کے نشانیوں سے غفلت میں. تو مرزا غلام احمد لاش دریافت ہونے کے بعد بھی 10 سال زندہ تھا، لیکن اس نے کچھ ذکر بھی نہیں کیا اس فرعون کے لاش کے بارے میں. حالانکہ اس کو تو بہت زیادہ ذکر کرنا تھا، اگر اللہ کے طرف سے وہ اپنا نبی تھا، یہ سب تھا، لیکن اس نے کچھ ذکر نہیں کیا. اور یہ ثابت کر کے دنیا سے فوت ہو کے چلے گیا کہ وہ قرآن کے روشنی میں ایک غافل انسان تھا، اور جو غافل انسان تھا قرآن کے روشنی میں وہ نبوت کہاں سے کرے گا. تو وہ ایک جھوٹا نبی تھا. اور اسی طریقے سے بہائی مذہب بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ بہائی مذہب نے قرآن کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن فرعونی لاش کے دریافت ہونے کے تقریباً 6 سال پہلے وہ فوت ہو گیا. تو جب وہ پہلے فوت ہو گیا اور قرآن کا نشانی ابھی تک آیا نہیں، تو پہلے سے کیسے بھی اس کو منسوخ کر دیا. تو بہائی مذہب منسوخ ہو گیا، رد ہو گیا. منسوخ تو صحیح چیز ہو تو منسوخ ہو، وہ تو بالکل رد ہو گیا کہ غلط مذہب تھا، اور وہ جیسا ابتدا ہوا تھا ویسی اس کا غلط انتہا بھی ہو گیا. اب وہ دنیا میں بڑا بڑا عمارت بناتے رہے، لیکن اس کا سچائی پر جب تک ایک مذہب کا بنیاد نہیں ہو تب تک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے، وہ بلا قیمت ہوتا ہے، اس کا کوئی قیمت نہیں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دریائے نیل تھا، جو 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا تھا، دریائے نیل تھا. اور بہت سارے مدرسوں میں یہ تو عام ہے کہ دریائے نیل تھا، لیکن یہ بائبل میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ بحر کلزم تھا. اور دریا کا ایک ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، ریور جارڈن، وہ بھی ایسی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا بعد میں. لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پانی اوپر سے آ رہا تھا وہ ایک جگہ ٹھہر گیا، پانی کا دیوار بن گیا. لیکن جو بہہ کے جا رہا تھا وہاں پر ایک خالی جگہ ہو گیا. تو اگر دریا ہو تو 2 دیوار نہیں ہوتا ہے، ایک دیوار ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے بہہ کے جاتا ہے. پھر ایک اور وجہ ہوگا کہ اس طرف سے بھی روک کے رکھو پانی کو،
ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے روکو، تو پھر دو جگہ سے روکنے سے تو پھر اللہ جو چاہے گا وہ تو کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر جب اللہ اگر بیچ سے راستہ کھولے گا تو ایک طرف کا پانی دیوار بنے گا، دوسرے طرف چلے جائے گا، دو دیوار کا پانی نہیں ہوگا۔ اور قرآن شریف میں بھی دو دیواروں، پانی کے دو دیواروں کا ذکر ہے، اور بائبل میں بھی دو دیواروں کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ بحر کلثوم صحیح ہے، دریا نیل بالکل غلط ہے۔ اچھا، پھر لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک موسیٰ سے مقابلہ کہتے وہی وہ ڈوبا تھا، بات بالکل صحیح ہے، جس سے مقابلہ کہتے وہی ڈوبا تھا، لیکن جب وہ 3 مہینے کے موسیٰ علیہ السلام دریا نیل سے نکلے تھے اور ان کو پالا تھا، وہ تھا رامزیس 2، اور رامزیس 2 فوت ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام جوانی میں مدیان گئے تھے اور شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا پانی بھرنے میں مدد کیے اور ان سے شادی بھی کیے، لیکن جب وہ واپس آئے اپنا مصر میں تو وہ جو پالا تھا ان کو فرعون یعنی رامزیس 2 وہ فوت ہو گیا تھا، اور اس وقت مرنپٹا فرعون تھا، اور مرنپٹائی کے موجودگی میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور مرنپٹا ان کا پیچھا کیا، اور مرنپٹا بحر کلثوم میں ڈوبا، اور مرنپٹا کا بھی لاش محفوظ ہے، اور رامزیس 2 کا بھی محفوظ ہے، اس کے باپ کا بھی، اس کے دادا کا بھی محفوظ ہے، رامزیس 1 کا بھی محفوظ ہے، سیٹی 1 کا بھی محفوظ ہے۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعون کا لاش جو ہے اس کو آنے والوں کے لیے نشانی بنا کر رکھا ہے۔ اب نشانی، اب تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ممی کا تو کوئی ذکر نہیں، میں بولتا ہوں کہ اس پوائنٹ سے ممی کا بھی ذکر آ جاتا ہے، کیونکہ نشانی جب بنایا ہے تو لازمی بات ہے کہ نشانی ایک دن کے بچے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور جو فرعون کے بعد والوں کے لیے نشانی ہے، تو ایک دن کا بچے کے لیے تو نشانی نہیں ہوگا۔ جو فرعون کے ڈوبنے کے پہلے پیدا ہو گیا وہ فرعون کے بعد نہیں کہلاتا ہے، جو فرعون کے ڈوبنے کے بعد پیدا ہوگا وہ بتایا، وہ کہلائے گا کہ وہ فرعون کے بعد ہے۔ تو نشانی جو ہے وہ فرعون کے بعد والوں کے لیے ہے، اور نشانی جو ہے وہ ایک سال 2-4 سال کے بچے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کم از کم 8-10 سال کا ہو تاکہ اس کے لیے ایک نشانی بنے، اور 8-10 سال کے لیے اگر نشانی بنے اور لاش نشانی بنے اور لاش محفوظ رہے تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک ممی کا بات ہو رہا ہے، عام لاشوں کا بات نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک بات اور لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ہر ممی کا لاش محفوظ رکھ رہے تھے، اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ تو بات یہ ہے دوستوں کہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد کم از کم مہینہ 2 مہینہ جتنا بھی تھا عرصہ، یہ اللہ نے محفوظ کیا، اس وقت کسی بندے نے محفوظ نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، ایک آدمی بھی نہیں بچا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ بحر کلثوم کے اس پار چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب فرعون کا لاش اور بنی اسرائیل کا لاش، فرعون کے لشکر کا لاش پانی نے باہر پھینکا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل لوگ یہ لاشوں کو دیکھے بھی، لیکن لازمی بات ہے کہ لاش تھا اور بدبو آ جائے گا تو یہ لوگ ادھر تو نہیں مقامی بنتے، یہ لوگ آگے بڑھ گئے تاکہ بدبو سے بھی دور ہو جائے، اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اور پھر جب یہ لاش سرنا شروع کیا بدبودار ہو گیا، لیکن جب یہ لوگ فرعون پہنچا نہیں ہوگا مصر، تو مصر میں لوگ محل میں پریشان ہوں گے کہ ہمارا بادشاہ کہاں چلے گیا، ابھی تک واپس کیوں نہیں آ رہا، تو اس کو تلاش کرنے نکلے ہوں گے، اور لیکن چونکہ جب تلاش کرنے نکلے تو بحر کلثوم تک بھی گئے، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ بحر کلثوم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا، کیونکہ ایسا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا جب تک یہ سنے نہیں کہانی۔ تو اس طرف میں ہی تلاش کرتے رہے، کتنا دن تلاش کیے پتہ نہیں، پھر یہ 18 دن میں موسیٰ علیہ السلام بحر کلثوم پہنچے تھے، ایک لمبا روٹ لیے تھے کسی حکمت کی وجہ سے، لیکن 18 دن میں پہنچے تھے۔ تو اس طریقے سے فرعون اگر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا تو بہت جلدی بھی پہنچا ہوگا، تو 2-3 دن اس کو تو لگا ہوگا، 2 دن لگا ہوگا، کچھ بھی لگا ہوگا، لیکن یہ لوگ جب تلاش کرتے ہوئے آئے ہوں گے تو اور بہت لمبا ٹائم لگا ہوگا۔ پھر جب دیکھے ہوں گے کہ اس طرف ہے ہی نہیں، کافی دنوں تک تلاش کرنے کے بعد نہیں ملا، تب ان کے خیال میں ہوگا چلو اس پار جا کے دیکھتے ہیں،
ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اس پار چلے گئے ہوں. پھر جب اس پار گئے ہوں گے تو وہاں بھی تلاش کیے ہوں گے کہ کون سے جگہ میں اس کا لاش پھینکا ہوا تھا، یہ سب تو نہیں پتا تھا. اور جب ادھر میں پہنچے ہوں گے 1-1.5-2 مہینہ میں، تو اور ایک ہولناک منظر دیکھے ہوں گے، 600 لشکر کا لاش سانچہ بن گیا، ہڈی بن گیا، گوشت سب ختم ہو گئے، اور 1 لاکھ لاش فرعون کا صحیح سلامت ادھر موجود ہے. اور صحیح سلامت کا دلیل یہ ہے کہ اگر صحیح سلامت نہیں ہوتا تو وہ پھر غنوط نہیں ہو سکتا، مسالہ نکال کر اس کو محفوظ نہیں کر سکتے، انبام نہیں کر سکتے. انبام کیے، محفوظ کیے، یہ ثبوت ہے کہ وہ پہلے محفوظ تھا، اور وہ پہلے محفوظ تھا یہ ثبوت ہے کہ بہت دنوں کے بعد اس کا لاش دریافت ادھر ہوا، ورنہ تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ڈوبا ہے اور کہاں چلے گیا، کیا ہوا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ابتدائی مہینہ 1.5-2 مہینہ جو بھی تھا پیریڈ اللہ کو معلوم، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اور ایک اور مزیدار پوائنٹ ہے، قرآن شریف کا الہامی ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لاش محفوظ کیا گیا ہے نشانی بنے فرعون کے آنے کے بعد والے جنریشن میں، فیوچر جنریشن کا ذکر ہے. تو فیوچر جب اللہ بولے تو یہ لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو فیوچر میں بہت شارٹ پیریڈ بھی ہم لوگ بھی نہیں لیتے ہیں، کل پرسوں کے لیے فیوچر نہیں بولتے ہیں. کچھ لمبا پیریڈ ہو تو فیوچر کا لفظ مستقبل میں بولتے ہیں، ورنہ 2-4 روز کے لیے مستقبل یا سامنے ہفتہ کو مستقبل نہیں بولتے ہیں. تو فیوچر جنریشن بولا گیا ہے، آنے والے نسلوں کے لیے نشانی. تو اب آنے والا نسل ایسا ہے کہ پچھلا دور ہم چلے جائیں آدم علیہ السلام سے اگر لیں تو جتنے تھے یہ بہت ہی دیہاتی زندگی تھا بھائی. محل وغیرہ میں شہر وہر بھی تھے، یہ بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ بالکل دیہاتی تھا، لیکن وہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ نہیں تھا کہ پلین نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا. یہ جو آدم علیہ السلام سے یہاں 8-10 ہزار سال کا بات کر رہا ہوں میں، اس کے پہلے کے نسلوں کا نہیں بات کر رہا ہوں. تو ابھی یہ ادھر میں 8-10 ہزار میں تو سال میں کچھ بھی ایسا خاص ڈیولپمنٹ نہیں تھا، بالکل ویسی زندگی تھا اور سکون کا زندگی تھا، اتنا آبادی بھی نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا. لیکن یہ 150 سال 200 سال میں ہم مائکروسکوپ سے چھوٹے چھوٹے جراثیم دیکھ لیے، اور اللہ نے کی دے ٹیلیسکوپ سے دور دور کے تاروں کو کافی وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. چاند کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اس طریقے سے ٹیلیسکوپ سے دور دور کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نے کی دے پانی میں سب مرین کے ذریعے مچھلی سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں، اور زمین پر گھوڑے کے سے زیادہ تیز گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور پرندوں سے زیادہ تیز پلین میں سفر کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں نے ہمارے جنریشن کو پچھلے جنریشن سے بالکل مختلف کر دیا، اور ایک آنے والا نسل ہم کہلائیں گے. فرعون کے دور سے مقابلے میں جو ہم ہیں، ایک آنے والا جنریشن، آنے والا نسل کہلائے گا. تو یہ قرآن کا الہامی ہونا اس سینس میں بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ فیوچر جنریشن بولا، اور فیوچر جنریشن میں اس لاش کو بتایا. تو اس میں اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بہت ہوں گے، لیکن کیتھولک انسائکلوپیڈیا کی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو یہ غلط بیانی دے دیا کہ بائبل میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہو یا کوئی ایمان رکھنا ہو، تو یہ زبور کا بھی آیت ہے، اور زبور کے آیت میں اللہ نے کی دے زبور کا آیت 136 نمبر زبور ہے، اور اس کا آیت نمبر 13 14 15 میں ہے کہ ہم نے بحر کلزم کو ڈیوائیڈ کیا، اور اللہ اور اس میں فرعون کو، کنگ آف ایجپٹ کو اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا. یہ بڑا کلیئر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام خود بولتے ہیں کہ then saying، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں اللہ کا
تعریف کرتا ہوں ایسا کچھ ہے کہ اس نے the horse and his rider یعنی جو گھوڑے پہ سوار تھا اس کو سمندر میں بحر کلثم میں پھینک دیا. اور ایک اس بہت خوبصورت آیت ہے جو اللہ کے فضل سے میرے کو ہی ملا تھا. For the horse of Pharaoh یعنی فرعون کا گھوڑا went in with his chariots and his horsemen into the sea. اپنے گھوڑے پہ سوار لوگوں کے ساتھ ہارسمین کے ساتھ سمندر میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے پانی لا کر دبایا. لیکن بنی اسرائیل لوگ جو ہے وہ آرام سے گزر گئے. تو یہ میں کیتھولک انسائکلوپیڈیا کو ریکویسٹ کروں گا اور 10 کمانڈمنٹس والے لوگ اب تو پرانا فلم ہو گیا ان کے نسلوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے. اور کیونکہ یہ آپ صرف قرآن کے خلاف نہیں بائبل کے بھی خلاف آپ نے فلم بنا دیا. تو چونکہ بائبل کے خلاف فلم بنایا تب آپ اپنے کرسچین اور یہودی لوگوں سے معافی مانگے کہ بہت کلیئر آیت ہے لیکن ہم نے غلط بات کی ہے. اور اب آپ سب لوگ کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ فرعون ڈوبا تھا. اور اس طریقے سے ایک اور مزیدار نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو جو لوگ ادھر موجود تھے دیکھے تھے, ہم نے صرف سنا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی جب سانپ بنا اور سب کو کھا گیا تو جو موجود تھے دیکھے تھے, ہم نے تو صرف سنا. اور لیکن یوسف علیہ السلام اور فرعون کے لاش کا ذکر پہلے کے لوگوں نے صرف سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا لاش گزرا ادھر سے, قرآن میں پڑھ کر سنا تھا کہ فرعون کا لاش محفوظ کیا گیا ہے. لیکن ہم وہ نسل ہیں جو دیکھنے کا لطف حاصل کر رہے ہیں. اب یہ ہم وہ نسل ہیں جو فیوچر جنریشن ہے, دیکھنے کا لطف حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے صرف خوشی کا بات نہیں ہے کہ ہم لطف حاصل کر رہے ہیں دیکھنے کا, بلکہ یہ ہمارا ڈیوٹی بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ ہمارا قرض ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور بڑے جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں. جیسا 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں تو اس کو بھی سیریسلی لے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.